السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس امید، یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، خیر و خیریت سے ہیں اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے حالات دیکھ کے، پاکستان کی سیاست کو دیکھ کر، پاکستان کے اندر جاری قانون سازی کے حکومت سازی کے مراحل کو دیکھ کر یہ لگتا ہے، یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ پاکستان کے ایوان کی ہم بات کریں تو یہ ایوان، اس کو سب سے مقدس جگہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مقدس اس لیے ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے لوگوں کو منتخب کر کے یہاں پہنچاتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ ایوان میں چلے جاتے ہیں اور جس طرح کے رویے وہاں پر ہم نے دیکھے، کبھی کسی کے حق میں نعرے، کبھی کسی کی مخالفت میں نعرے، کبھی کوئی کسی پہ جھپٹتا ہے، کوئی دوسرا کسی پہ جھپٹتا ہے، کوئی نظم و ضبط جس کی بات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کی تھی کہ جو نظم ہے، یونٹی فیتھ ڈسپلن یہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ تو سب سے زیادہ بدنظمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور شاید یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کا کوئی فاضل ممبر ہے، وہ اس ایوان میں ان لوگوں کی فلاح و بہبود یا ان لوگوں کی منشا کے مطابق یا ان لوگوں کو خوش کرنے سے زیادہ وہ کسی ایک شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اس کی پارٹی کا سربراہ ہے، یا وہ کسی ایک ایسے شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے، یا وہ کسی ایک ایسے شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اس وقت کا اپوزیشن لیڈر ہے یا اس وقت کی پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہے۔ یہ خوشیاں جو ہیں وہ پاکستان کے عوام یا ان ووٹر سے زیادہ کسی ایک شخص کے گرد گھومتی ہیں، اور اس خوشی کی خاطر آپ تمام جو نارمز ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ کہ جو اسمبلیوں کا حال ہے، کہیں کسی خاتون رکن کو گھڑی لہرانے پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہیں کسی کے بیان دینے پہ تنقید ہوتی ہے، طرح طرح کے پراپس جو ہیں ایسے لگتا ہے کہ جس طرح اسکول کے بچے کسی فیئر ویل میں آئے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے پراپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سیاست ہے، یہ پاکستان کے حالات ہیں، اور جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ دھکم پیل، یہ شور شرابہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ غل کا باڑہ، تو یہ دیکھ کے لگتا ہے اور یہ سوال بے ساختہ ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ آج کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، 199 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے 91 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کے پی کے میں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، اور میکسیمم ووٹ انہوں نے حاصل کیے تقریباً 91 کے قریب، اور ان کے مقابلے میں 16 ووٹ جو ہیں ان کے مخالف امیدوار نے حاصل کیے ہیں۔ بلوچستان کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے سرفراز بھگٹی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا ہے، اور یہ سارے مراحل ہیں۔ آج جو اسپیچ دی گئی ہے علی امین گنڈا پور کی جانب سے، اور جس طرح انہوں نے مہلت دی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم کر دو ایف آئی آرز اور ایک ہفتے میں اپنی اصلاح کر لو، تو ایک چیف ایگزیکٹو سمجھ نہیں آتی کہ وہ پیغام کس کو دے رہا تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مائننگ ہے، آپ ٹیکس دیں گے تو آپ رہیں گے، ادروائز ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے، تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہاں بات یہی کی گئی کہ ہم حقیقی آزادی دلوائیں گے۔ حقیقی آزادی دلوانے والے خط بھی لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو، امریکہ کے اندر لابنگ فرمز بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ آزادی کس سے مانگ رہے ہیں۔ پاکستان کے جو بھولے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، ان کو تو شاید ان سے ووٹ لینے کے لیے یہ ان کو ٹوپی پہنانا ٹھیک ہے، لیکن جو باہر کی دنیا ہے وہ اس تضاد کو سمجھتی ہے اور ان باتوں پہ کان نہیں دھرتی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج جس طرح گفتگو کی تو میں توقع کر رہا تھا کہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ پاکستان کی وفاقی حکومت کو، یا پاکستان کے وفاق کو، یا پاکستان کے دیگر صوبوں کو، یا پاکستان کی ریاست کو مفاہمت کا، مصالحت کا، ہاتھ ملانے کا درس دیں گے۔ لیکن ان کی تقریر سے تو یہ معلوم ہوا کہ جیسے ایک جانب وہ 9 مئی کے واقعات کی خود بھی مذمت کر رہے تھے، اور دوسری جانب وہ ایف آئی آر سے نام نکلوانے کا بھی کہہ رہے تھے۔ ان کی تقریر سے تو یہ لگا کہ یہ چیف ایگزیکٹو سے زیادہ کسی اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہے۔ کے پی کے اسمبلی میں بیٹھا ہوا کوئی اپوزیشن لیڈر ہے جو اپنے ان خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر اس طرف سے یہ ماحول رہا اور دوسری طرف سے بھی یہ ماحول رہا کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ہم نے ان کو ساتھ لے کر نہیں چلنا، تو پھر پاکستان میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام نہ آیا تو پاکستان کا معاشی بحران کیسے ختم ہوگا؟ معاشی بحران نہ ختم ہوا تو عام لوگوں کی زندگی میں دال، چاول، چینی، آٹا، گندم، اس کی قیمتیں کیسے کم ہوں گی؟
اور یہی ہبڑ دبڑ رہی، یہی غلغہ پاڑا رہا، تو کون پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یا پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میری طرح بہت سے باشعور پاکستانی سوچ رہے ہیں۔ اکثریت تو پاکستانیوں کی یہ ہے کہ وہ صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کے چاہنے والے ہیں تو ان کے کسی رہنما نے یا لیڈر نے ایسی کون سی بات کی ہے کہ جس سے ان کی مخالف جماعت پی ٹی آئی پہ کرٹیسزم ہو سکے، اور پی ٹی آئی والے تو ایسے ایسے جواز ڈھونڈتے ہیں اور وہ ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایسی کون سی بات سامنے آئی ہے کہ جس سے دوسروں پہ جملے کسے جا سکیں۔ اب یہ جملے کسنا دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید عوام بڑے خوشحال ہیں، عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یقین مانیے کہ جن لوگوں کو حقیقت میں مسئلہ ہے دال روٹی کا، جن کو حقیقت میں مسئلہ ہے بے روزگاری کا شکار ہیں، جن کو حقیقت میں بجلی کے بل ستاتے ہیں، جن کو حقیقت میں گیس کی قیمتیں ستاتی ہیں، جن کو حقیقت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو تنگ کرتی ہیں، ان لوگوں کا ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 وقت کا کھانا ملے اور تیسرے وقت کے کھانے کا کسی طرح سامان ہو جائے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی تنخواہ سے جو پچھلے مہینے قرض لیا تھا وہ اتاروں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ وہ لوگ تو اس سوچ بچار میں ہیں کہ بچوں کی فیسیں کہاں سے ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہی طریقہ رہا، یہی وتیرہ رہا کہ آپ آنکھیں نکالتے رہے، صوبے وفاق کو آنکھیں نکالے، وفاق صوبوں کو آنکھیں نکالے، ایک صوبہ دوسرے کو نکالے، تو یہ حالات پاکستان کو بہتر تو نہیں کریں گے۔ یہ وقت ہے، سیاسی جماعتیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں سول سپرمیسی چاہیے تو آپس میں بیٹھیں، رولز آف گیم بنائیں۔ لیکن وہ صاحب جو اڈیالہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے فتوے اپنے، یہ بھی چور، یہ بھی ڈاکو، یہ بھی فلاں، یہ بھی فلاں، میں سچا۔ آپ اتنے سچے ہیں کہ ایک گھڑی لہرانے پہ آپ کے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور گھڑی نے آپ کو گھڑی گھڑی رسوا کر دیا ہے، اور اسی چارج میں آپ اس وقت قید بھی کاٹ رہے ہیں، سزا بھی کاٹ رہے ہیں۔ وہ جو آپ کے ساتھ آپ کو ایک سند ملی تھی صداقت امانت کی، وہ ساری ملیا میٹ ہو گئی ہے، لیکن دوسروں سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ زوم اور یہ سارا کچھ آپ کو سیاسی فائدہ تو دے رہا ہے۔ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن وہ لوگ جن سے آپ ووٹ لے کر آئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب ملک کے معاشی حالات خراب ہوں گے تو ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور لوگوں سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد، ایک ایس ایس پی اور ایک ایس ایچ او صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں۔ 6 مہینے کی سزا ہے، پھر 2 مہینے کی بالترتیب، اور پھر 1 مہینے کی، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے۔ سنگل بینچ کا یہ فیصلہ ہے۔ 2-3 پہلو ہیں۔ اگر تو جو ریاستی افسران ہیں انہوں نے کسی کی ایما پہ یہ کام کیا ہے اور عدالت کے اندر اس کو سنا گیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو اسٹیبلش ہوئی نہیں، معاملہ تو توہین عدالت کا یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ اب وہ جو توہین عدالت کا چارج جس بیس پہ لگایا گیا اس کو نہیں کریدا گیا۔ اگر تو ایما ہے پھر آپ سزا دیتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے، پھر توہین عدالت میں سزا کی تک نہیں بنتی، اس چارج پہ سزا دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح افسران کو کٹہرے میں لاتے رہے تو پھر یہ اس ملک کے اندر کون جو آئین ہے، جو رول آف لا ہے، اس کے لیے کام کرے گا؟ وہ کون سے ادارے ہیں، وہ کون سے اداروں کے سربراہان ہیں جو کھل کے کام کریں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پہ یقینی طور پہ ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں معاملہ چلا گیا، 4 مارچ کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی، ڈویژنل بینچ اس کو سنے گا، کیا فیصلہ آئے گا؟ عدالت کا فیصلہ الٹیمیٹلی تو ماننا پڑتا ہے، لیکن اگر اتنا گتھم گتھا ماحول رہا، اگر آپ نے ایم پی او کے اختیارات استعمال نہیں کرنے تو پھر یہ اختیارات ختم کر دینے چاہیے۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو واقعات ہیں، انفارچونیٹلی جو پاپولرزم ہے، جو سیاست میں ہمیں نظر آتا ہے، جو صحافت میں نظر آتا ہے، وہ دیگر جگہوں پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس بات پہ ضرور سوچنا ہوگا ہمارے جو ادارے ہیں جن سے پاکستان کے عوام کے لوگوں کی توقع ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔